السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہم بین الاقوامی سیاست کے ایک اہم سنجیدہ موضوع پر بات چیت کریں گے۔ یہ ایک حالیہ واقعے سے متعلق ہے جو چین اور امریکہ کی طاقت اور مسابقت سے متعلق ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے سمندر بحر الکاہل میں چین نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ امریکی بالادستی کو ایک نئی ٹھیس پہنچائی ہے۔ گزشتہ ماہ یعنی اپریل میں چین نے جنوبی بحر الکاہل کے چھوٹے سے ملک سولومن آئی لینڈ سے ایک دفاعی معاہدہ یعنی پیکٹ کر لیا۔ یہ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل تقریباً 7.25 لاکھ آبادی کا ملک ہے۔ اس ملک کے محل وقوع کو آپ اسکرین پر دکھائے جانے والے نقشے کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ملک آسٹریلیا کے مشرق اور قدرے شمال میں واقع ہے۔ دوستو، دنیا پر حکومت اسی ملک کی ہوتی ہے جو سمندری تجارتی راستوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ دنیا کی 80% بین الاقوامی تجارت سمندروں کے بحری راستوں سے ہوتی ہے۔ ان میں اشیاء، مصنوعات، تیل اور گیس شامل ہیں۔ 19ویں صدی سے پہلے جنگ عظیم تک برطانیہ سمندروں کا تھانے دار تھا۔ اس کے بعد سے امریکہ ان کا حکمران بنا۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ یہ تقریباً 16 کروڑ مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، یعنی زمین پر خشکی کے رقبے سے زیادہ وسیع ہے۔ زمین کا 30% حصہ اس سمندر پر مشتمل ہے۔ چین اور سولومن جزائر کے درمیان معاہدے کی بہت اہمیت ہے۔ سولومن جزائر اور چین کے بیچ جو عہد نامہ ہوا ہے، اس کے تحت چینی بحری جہاز اس ملک کی بندرگاہوں کو استعمال کریں گے۔ سولومن جزائر کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ معاہدے کا مقصد چین کے بحری جہازوں کو عارضی قیام اور دوران سفر درپیش ضروریات مہیا کرنا ہے۔ یہ معاہدہ یا پیکٹ چین کی جنگی بحریہ کو اڈے دینے کی غرض سے نہیں کیا گیا، البتہ اس کے تحت چین جزائر پر امن و امان کے قیام میں مدد کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز بھیج سکتا ہے۔ سولومن جزائر پر بعض اوقات اندرونی خلفشار ہو جاتا ہے، امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ سال پہلے آسٹریلیا نے اپنی پولیس وہاں تعینات کی تھی تاکہ بدامنی کو روکا جا سکے۔ اب چین سے معاہدہ کیا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر بیجنگ جزائر کی مدد کرے۔ آسٹریلیا اس معاہدے کو اپنی سلامتی کے لیے خطرے کے طور پر پیش کر رہا ہے، حالانکہ جزائر سولومن اس سے 2500 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہیں۔ امریکہ اور یورپ کے میڈیا میں ایسے رونا پیٹنا مچا ہوا ہے جیسے آسٹریلیا پر چین نے حملہ ہی کر دیا ہے۔ سولومن جزائر کے وزیر اعظم سوگاوارا نے پارلیمنٹ میں تقریر کی اور کہا کہ ہمیں زبانی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر ان ملکوں یعنی آسٹریلیا اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچا تو وہ ہمارے ملک میں فوجی مداخلت کریں گے۔ سفید فام اقوام پر مشتمل مغربی سامراج دنیا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ کوئی ملک اپنے مفاد میں جائز اقدام بھی کرے تو ان سامراجی ملکوں کو شدید تشویش لاحق ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے بحر الکاہل میں جاپان، جنوبی کوریا، ویتنام اور تائیوان کو اپنا اتحادی بنا رکھا ہے۔ وہاں اڈے ہیں تاکہ ان کے قریب سے گزرنے والے بحری راستوں کو کنٹرول میں رکھے۔ چین کے لیے سولومن جزائر سے معاہدہ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ یہ اس کا اہم تجارتی راستہ ہے۔ چین کی تجارت مشرق میں ساؤتھ چائنا سی سے شروع ہو کر بحر الکاہل اور بحر ہند سے ہوتی ہوئی عرب اور یورپی ممالک تک پہنچتی ہے۔ چین کو بحر الکاہل میں اپنے جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانے، ایندھن بھرنے اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کی غرض سے اس سمندر میں عارضی قیام گاہوں یعنی اسٹیشنوں کی ضرورت ہے۔ شمالی بحر الکاہل میں اپنی بحریہ کے قیام کے لیے چین نے مصنوعی جزیرے بنائے ہوئے ہیں۔ ان پر راڈار، جنگی جہازوں کے ایئر فیلڈز تیار کیے ہوئے ہیں۔ چین نے ایسے جدید میزائل FD-21 بنا لیے ہیں جن میں جنگی بحری جہازوں اور بحری بیڑوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ سولومن جزائر سے معاہدہ کر کے اس نے اپنا دائرہ جنوبی بحر الکاہل تک بڑھا لیا ہے۔ چین اس چھوٹے سے ملک کو مالی مدد بھی فراہم کرتا ہے اور وہاں ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ فرض کریں کہ یہ الزام ٹھیک ہے کہ جنوبی بحر الکاہل میں چین نے اپنے جنگی جہاز اور ہتھیار رکھ کر اسے اپنا اڈہ بنا لیا ہے، تو بھی کیا یہ اس کا اپنی سرزمین سے باہر یعنی چین سے باہر دوسرا جنگی اڈہ ہوگا؟
اس وقت چین کا صرف ایک فوجی اڈہ ہے اور وہ ہے مشرقی افریقہ کے ساحلی ملک جبوتی میں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ دیکھیے، امریکہ کے دنیا کے 70 ملکوں اور جزائر میں 800 فوجی اڈے ہیں۔ جنوبی بحر الکاہل میں آسٹریلیا کے قریب امریکہ کے قبضے میں گوام نامی جزیرہ ہے، جہاں اس کے بحری بیڑے، درجنوں جنگی بحری جہاز اور جنگی ہوائی جہاز ہر وقت تعینات رہتے ہیں۔ بحر الکاہل اور بحر ہند میں امریکہ اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر آسٹریلیا کو فوجی اعتبار سے جدید ترین اسلحے سے لیس کر رہا ہے۔ آسٹریلیا وہ ملک ہے جس کی سرحدیں مشرق میں بحر الکاہل اور مغرب میں بحر ہند سے لگتی ہیں۔ گزشتہ برس امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا پر مشتمل سہ رکنی اتحاد بنایا گیا جسے آکس کہتے ہیں۔ اس کے تحت امریکہ آسٹریلیا کو ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزیں اور ان کو تیار کرنے کی ٹیکنالوجی مہیا کرے گا۔ یہ آبدوزیں زیادہ دیر پانی کے نیچے رہ سکتی ہیں۔ اب تک یہ ٹیکنالوجی دنیا میں صرف 6 ملکوں کے پاس تھی۔ آسٹریلیا یہ ٹیکنالوجی حاصل کرنے والا 7واں ملک ہوگا۔ مغربی میڈیا میں واویلا مچایا جا رہا ہے کہ چینی جنگی بحری جہازوں پر نصب اینٹی شپ کروز میزائلوں سے آسٹریلیا کی بحریہ کو خطرہ درپیش ہے۔ ان کا توڑ کرنے کی غرض سے آسٹریلیا کو فوری طور پر نیٹو کی جانب سے $2 ارب مالیت سے اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس میں جدید ترین رڈار اور زمینی سطح سے فضا میں مار کرنے والے جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ ان رڈاروں سے دشمن کے بحری جہازوں پر نصب میزائل کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ انہیں سی سپیرو یعنی سمندری چڑیا یا ESSM بلاک 2 کہا جاتا ہے۔ ان میزائلوں کی رینج 50 کلومیٹر ہے۔ میزائلوں کی پہلی کھیپ آسٹریلیا پہنچ گئی ہے۔ یہ میزائل نیوی کشتیوں، فریگیٹس اور ڈسٹرائرز میں نصب کیے جا رہے ہیں۔ مزید میزائل آسٹریلیا کے اندر تیار کیے جائیں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر دفاع پیٹر ڈٹن نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ ان کا ملک جدید ترین سب میرین ڈرونز یا آبدوز ڈرونز بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے۔ اس کے لیے $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا تاکہ سمندر کے اندر اس کی جنگی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے۔ یہ آبدوز ڈرونز ریموٹ کنٹرول سے کام کریں گے۔ ان کو چلانے کے لیے ان کے اندر انسانی عملہ نہیں ہوگا۔ امریکہ اور برطانیہ پہلے ہی ایسے سب میرین ڈرونز بنا کر ان کی تجرباتی مشقیں کر چکے ہیں۔ 10 سے 30 میٹر لمبے یہ آبدوز ڈرونز ہوں گے اور یہ ہتھیار لاد کر طویل فاصلے تک جا سکیں گے۔ انہیں سمندر کے اندر گشت کرنے، جاسوسی کرنے اور جنگ کی صورت میں دشمن کی آبدوزوں سے لڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہیں بنانے میں جدید ترین کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے شعبوں جیسے اٹانومی، ایج کمپیوٹر، سینسر فیوژن، پروپلشن، روبوٹکس وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا $2.5 ارب کی لاگت سے بحری حملہ کرنے والے اور فضا سے زمین پر مار کرنے والے جدید ترین جیسم ER میزائل بھی حاصل کر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا آسٹریلیا کتنی تیاریاں کر رہا ہے کہ بحر الکاہل میں امریکہ کا ایک تھانے دار بن جائے، لوکل تھانے دار۔ اس وقت دنیا میں جس ملک کو دبانا ہو، مغلوب کرنا ہو، امریکہ اس کی ناکہ بندی کر سکتا ہے۔ امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں، سمندروں میں چلتی پھرتی چھاونیاں ہیں، فوجی چھاونیاں، جب ضرورت پڑے وہ جس ملک کے قریب کھڑے ہو جائیں اور اس کا ناطقہ بند کر دیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ دنیا کے ہر ملک کا ہمسایہ ہے۔ وہ جس ملک کے ساتھ چاہے وہاں اپنا فوجی شہر یعنی بحری بیڑا لے جا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ امریکی بحریہ کسی ایک دن میں سمندر کے کسی ایک مقام پر 90 جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جس ملک کے قریب سمندر تک رسائی نہ ہو وہاں امریکہ اس کے ہمسائے میں اپنا زمینی فوجی اڈہ بنا لیتا ہے۔ جیسے روس کی سرحد پر واقع یوکرین کو جدید ترین اسلحے سے لیس کیا گیا تاکہ روس پہ پریشر رکھا جائے۔ روس کے مشرق میں واقع فن لینڈ کو جدید ترین F-35 جنگی طیارے فراہم کیے جا رہے ہیں جو زیادہ ملکوں کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن امریکہ اور اس کی سربراہی میں قائم مغربی سامراج کی منافقت کا یہ عالم ہے کہ آسٹریلیا سے 2500 کلومیٹر دور واقع سولومن جزائر پر چین کی موجودگی برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چین وہاں بیٹھ کر خود اپنے تجارتی راستوں کی حفاظت کرے گا، امریکہ کا محتاج نہیں ہوگا، اور امریکہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کی محتاج۔
تو جناب اگر آپ کو میرا یہ مضمون، تجزیہ، تبصرہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔